بسم الله. واختلفوا فيما يتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا. فمن رأى أنه ناب جعله ميتة، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن، والخلاف فيه في المذهب. علماء کے اختلاف ہے فیما یتخذ من انیاب الفیل، ہاتھی کے دانتوں سے جو چیز بنائی جاتی ہے، یعنی ہاتھی کے دانتوں کی جو بنی ہوئی مصنوعات ہیں ان کی بیع درست ہے یا درست نہیں ہے. بات سمجھے کہ آپ نے دیکھا ہے نا، جو دو دانت باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو محاورہ اسی لیے ہے نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. سمجھے کہ نہیں؟ تو کھانے جس چیز سے وہ کھاتا ہے وہ والے دانت تو اندر ہوتے ہیں، لیکن جو دو باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی دانت، لیکن ان سے وہ کھاتا نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ جو باہر والے دو دانت ہوتے نا، تو ان کی نا چیزیں بنائی جاتی ہے، کنگھی بنائی جاتی ہے، اور اس طرح کی مصنوعات چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بنائی جاتی ہیں اور بڑی مہنگی ہوتی ہیں. تو اختلفوا فیما یتخذ من انیاب الفیل، تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ اصل اختلاف یہ ہے کیا وہ نجس ہیں یا وہ نجس نہیں. اس بیع کے اختلاف کے پیچھے اصل اختلاف یہ ہے. تو جنہوں نے کہنا ہے کہ یہ نجس ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہنا ہے کہ اس کی بیع ٹھیک ہے، اور جو کہیں گے کہ یہ نجس نہیں ہے تو انہوں نے کہنا ہے اس کی مصنوعات ان کی بیع درست ہے. فمن رأى، جو سمجھتا ہے یہ ناب ہے یعنی کچلی ہے، جیسے دانتوں کے اندر جو کچلی والا دانت ہوتا ہے، ان وکیلا اور باقی دانتوں کی نسبت ذرا کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے. تو جو یہ سمجھتا ہے وہ اسے میتا سمجھتا ہے، اور میتا پلید ہے، لہذا اس کی مصنوعات کی بیع درست نہیں ہے. حالانکہ یہ کہاں ناب ہے؟ ناب کا کام تو ہوتا ہے کیا، چیرنا، پھاڑنا. ہر ناب کل ذی ناب من السباع، انسانوں کے بھی یہ دو ناب ہوتے ہیں، تو انہی کے ذریعے انسان وہ گوشت وغیرہ اور ان چیزوں کو کھینچتا ہے، نوچتا ہے. سمجھنے کے لیے تو اس لیے ناب تو نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں یہ قرن معکوس ہے، سینگ ہے لیکن الٹا. ایک تو سیدھا سینگ ہوتا ہے نا، وہ اور سٹائل کا ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے نیچے والی جانب. اصل تو سینگ کیا ہے، اوپر والی جانب ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے، نیچے والی جانب ہوتا ہے. تو اس کے سینگ اس کے منہ میں ہے، گوئے کے قرن معکوس ہے. تو اس نے اس کا حکم القرن، سینگ والا حکم قرار دے. جو حکم باقی سینگوں کا ہے تو وہی حکم اس کا ہے. والخلاف فیہ فی المذہب، مالکی مذہب کے اندر بہرحال اس میں اختلاف موجود ہے. تو جو کہتے ہیں کہ یہ میتہ ہے تو وہ کہتے ہیں کیا کہ یہ حرام ہے، نجس ہے، ان اللہ حرم المیتہ وغیرہ. بہرحال آپ اس کو اگر میتہ قرار بھی دے دیا جائے تو آپ کو پچھلے سبق میں تفصیل سے بتایا تھا کہ میتہ کے کیا ہے، 4 مراتب ہیں. میتہ کا ہر جزو پلید نہیں ہے. کون سا جزو پلید ہے؟ جس کے اندر حیات حس و حرکت، اللحم و شحم و لحظ. اور جو باقی اجزاء ہے، ہڈیاں ہو گئی اور یہ سینگ وغیرہ ہو گئے، یہ کیا ہے، یہ پلید نہیں ہے، یہ پاک ہے. جب یہ پاک ہیں تو پھر ان کی
یہ بیع اور ان کی مصنوعات وہ بھی کیا ہیں، درست ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کیا؟ ہاں ہاں، وہ تو جانور کرتا ہے نا، وہ تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر حرکت خود ہڈی کے اندر تو نہیں ہوتی، گوشت تو حرکت کرتا ہے، پٹھے حرکت کرتے ہیں، وہ پٹھے ہڈیوں کو حرکت دیتے ہیں، خود بذات خود ہڈی میں یہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے ہڈی کے ساتھ آگے پیچھے پٹھے ہوتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں، جو ہڈیوں کے اندر حرکت کو پیدا کرتے ہیں، ورنہ خود نہیں۔ اب یہ انگلی آپ دیکھ رہے چھوٹے چھوٹے اوپر نیچے ہی پٹھے ہوتے ہیں، عصبات ہوتے ہیں، سمجھ رہے کہ اصل یہ ہے۔ اچھا جی، ایک اور مسئلہ، وَمَا مَا حَرُمْ بَيْعُ، جس کی بیع حرام ہے لیکن پلید نہیں ہے یا نجاست میں اختلاف ہے، یعنی بیع تو ہے حرام اور نجاست نہیں ہے یا نجاست میں اختلاف ہے، تو مختلف النجاسہ کی بیع کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کتا اور بلی۔ تو کتا مالکیہ کے نزدیک پاک ہے، مالکیہ کے نزدیک کتا کیا ہے؟ گیلا ہو، خشک ہو، لعاب ہو، جو بھی ہو وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان بھی یہی محسوس ہوتا ہے، کتے کی طہارت کا۔ بات سمجھے کہ پڑھا ہے کہ نہیں بخاری میں؟ پہنچے ہو؟ نہیں پہنچے ہو تو امام بخاری نے باقاعدہ یہ مسئلہ چھیڑا ہے اور ادلہ ذکر کیے ہے۔ تو جو دوسرے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر کتا پاک ہو تو اس کے یہ دلائل ہے، لیکن ان دلائل میں یہ مسئلہ ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے وہ بخاری نے تو نہیں بتایا، وہ جو شارح صاحب ہے وہ خود بتاتے ہیں، اپنا ذہن اس پر مطمئن بات سمجھ رہی کہ اپنا امام بخاری کا بھی طہارت والا موقف ہے، جب مسلم میں آئے گا تو انشاءاللہ یہ تفصیل سے بتائیں گے۔ تو کتا اور بلی، جہاں تک کتا ہے اس کی بیع کے اندر اختلاف ہے۔ امام شافعی تو کہتے ہیں اس کی بیع بالکل ہی جائز نہیں ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں جائز ہے۔ امام مالک کے شاگردوں نے فرق کیا ہے کلب ماشیہ، جانوروں کی رکھوالی والے کتے میں، اور کلب الزرع، کھیتی کی رکھوالی والا کتا، المازون فی اتخاذہ، جس کے پالنے کی اجازت دی گئی ہے، ان دو کتوں میں، وبین ما لا یجوز اتخاذہ، اور جن کو پالنا جائز نہیں ہے، یعنی کلب صید، کلب زرع، چونکہ ان کی اجازت بھی ہے، آپ پال بھی سکتے ہیں، تو ان کی بیع بھی درست ہے، اور جن کو پالنا ٹھیک نہیں ہے ان کی بیع بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب متفق اس بات پر کہ بالا یجوز اتخاذہ، جس کو رکھنا ٹھیک نہیں ہے، لا یجوز بیعہ، اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے، للانتفاع بھی، وہ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا ہو پھر بھی بیع جائز نہیں ہے، و امساک ہی، اپنے پاس رکھنا ہے گھر کے پھر بھی جائز نہیں ہے۔ فاما من اراد للاکل، جس کا ارادہ ہے کتے کے اکل کا، کتے کا کھانے کا، اس میں اختلاف ہے کہ ایک آدمی کتے کو لیتا ہے اکل کی نیت سے، تو کیا اس کو کتا فروخت کیا جا سکتا ہے یا فروخت نہیں کیا جا سکتا؟ فاختلفوا فی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ فمن اجاز اکلہ، جو کہتے ہیں کتے کا گوشت کھانا ٹھیک ہے، اجاز بیعہ، وہ کہتے ہیں کتے کی بیع بھی ٹھیک ہے، جب کتا حلال ہے تو گوشت بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ جو کتے کی حلت والا یا عقل والا فتویٰ ہے نا، یہ مالکیہ کا یہ قول ہے مشہور۔ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ مفترس چیر پھاڑ والے جانور ہیں نا، چاہے وہ وحشی ہیں یا غیر وحشی ہیں، اہلی ہوں یا غیر اہلی ہوں، ان کا عقل مکروہ ہے، ان کا عقل کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی جواز کا گویا کہ فتویٰ ہے، سمجھے کہ نہیں، وہ کتا ہے، بلی ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے،
اور اصل میں ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت سے ہے قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، کہ حرمت کی بات ہوئی ہے تو نفی اور استثناء اور یہ حصر کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف کا نکلا کہ جو باقی ہیں وہ پھر حرام نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ لیکن ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جو ہے نا تمہید وغیرہ میں بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح بات یہی ہے مالکیہ کی ہاں بھی سمجھے کہ کتا وغیرہ یہ چیزیں حرام ہے، سمجھے کہ بہرحال مالکیہ کا ایک قول ہے صحیح۔ ہاں ہاں ہاں، وہ وحشی ہو، غیر وحشی ہو، اہلی ہو، غیر اہلی ہو، میں نے کہا مالکیہ کا ہے، لیکن خود مالکیہ نے بھی اس کو مرجوع قرار دیا ہے۔ ہاں، تو یعنی حلت والے کو مرجوع قرار دیا، راجح ان کے نزدیک بھی حرمت ہے۔ تو وہاں چونکہ ہلکا سا فتویٰ تھا، اس لیے روشنی یہ بات ذکر کر دی۔ وَمَن لَّمْ يُجِزْهُ، جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے، گوشت حرام ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ جیسے کہ ابن حبیب کی روایت ہے تو وہ کہتے ہیں بے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَاخْتَلَفُوا، علماء نے اختلاف کیا نیز فی المأذون فی اتخاذہ، اچھا جی جس کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اس کی بیع کرنا، اب اس کو کلب الزرع یا کلب الصید، سمجھ رہی کہ نہیں؟ آتا ہے مسئلہ آتا ہے، آخر میں بتاتے ہیں نا۔ اچھا، تو ایک قول یہ ہوا حرام، کیا حرام ہے؟ یعنی بے ہوا زمین کا مرجع بے، ان کی اس کی بے بھی حرام ہے، کلب زرع، کلب ماشیہ، یا پھر آج کل کے دور میں جیسے وہ فوجی کتے ہوتے، کھوجی کتے حرام ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بے مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فعمدتہ، ان کی استدلال دو چیزوں سے ہے، یعنی ان کے نقطہ نظر کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ثبوت النہی الوارد عن ثمن الکلب عن النبی، کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ثمن الکلب سے نہی آئی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ علی الاطلاق، تو اس میں سارے آ جائیں گے، معذور، غیر معذور۔ اور دوسرا استدلال یہ ہے کہ کتا امام شافعی کے نزدیک دنس العین ہے، جیسے خنزیر ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں وقت ذکرنا دلیلہ فی ذلک فی کتاب الطہارہ، ہم نے ان کی دلیل کتاب الطہارہ میں ذکر کی ہے، وہی کہ 7 دفعہ دھونا ہے، یعنی گویا کہ نجاست مغلظہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جب 7 دفعہ دھونے کا کہا گیا ہے تو اس کی نجاست کی کثرت ہے، مالکیہ کہتے ہیں نہیں، جو چیز نجس ہوتی ہے تو وہ تو ایک دفعہ کے دھونے سے بھی نجاست زائل ہو جاتی ہے، تو یہ امر تعبدی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ نجاست نہیں ہے، نجاست کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ امر تعبدی ہے۔ بہرحال اور ادلہ بھی ہیں موقع پہ انشاءاللہ۔ اچھا، وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ أَيْ أَجَازَ بَيْعَهُ، جو کہتے ہیں کہ اس کی بیع درست ہے، اس کا استدلال کیا ہے؟ مالکیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں طاہر العین ہے، طاہر العین ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ آگے آپ کے پاس کیا لفظ ہے؟ غیر ہے جی، طاہر العین ہے، اور محرم العقل بھی نہیں ہے، تو وہی جیسے بعض مالکیہ کا موقف ہے، سمجھ رہے کہ تو فجازہ بیعو، تو اس کی بیع جائز ہے۔ یہ ایسے کالاشیاء الطاہرۃ العین، جیسے کہ خود کچھ چیزیں پاک ہے، جو چیزیں خود بذات خود پاک ہیں تو ان کی بیع درست ہے۔ تو کہتے ہیں گزر چکے ہیں نیز کتاب الطہارہ میں ان کا استدلال جو طاہر العین سمجھتے ہیں، وہ استدلال وہی جو آپ کو بتایا ہے قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ، مفہوم مخالف سے استدلال کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفہوم مخالف ہے، لیکن یہ جو ہے نا دیگر نصوص کے کیا ہے، خلاف ہے۔ تو مفہوم مخالف جب منطوق کے خلاف ہو تو پھر وہ حجت نہیں ہوتا۔ اچھا،
وفی کتاب العتمۃ، اور کتاب العتمہ کے اندر بھی استدلال ہے ان حضرات کو جو اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ ومن فرق، جس نے فرق کیا ہے، فرق کیا ہے، بعض مالکیہ نے کہ کلب ماشیہ، کلب زرع، یعنی جن کو پالنا جائز ہے ان کی بیع بھی درست ہے، جن کو پالنا جائز نہیں ان کی بیع بھی درست نہیں ہے، یہ جنہوں نے فرق کیا ہے۔ فعمدۃ، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ مباح العقل، یہ کتا جو ہے نا، یہ نہ تو مباح العقل ہے، یعنی اس کا کھانا مباح ہے، اور نہ ہی مباح الانتفاع بھی، نہ ہی اس سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے، مگر جس کو حدیث نے مستثنا کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ کلب ماشیہ یا کلب زرع، اور جو اس کے معنی کے اندر ہے، یعنی جس میں جو شریعت کیا کہتی ہے کہ ان کا کھانا بھی حرام ہے، انتفاع بھی ٹھیک ہے، البتہ دو طرح کے انتفاع کی اجازت دی ہے، کلب ماشیہ، کلب زرع، یعنی رکھوالی والا یا شکار کے لیے، یا اس کے معنی میں جیسے کھوجی کتا، سمجھے کہ، اور چونکہ ان کی اجازت ہے، جب ان کی رکھنے کی اجازت ہے تو پھر ان کی بیع بھی کیا ہے؟ درست ہے، رکھنے کی اجازت ہے تو بیع بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں رویت احادیث غیر مشہورہ، کئی احادیث منقول ہیں جو مشہور نہیں ہیں، احادیث تو ہیں لیکن وہ کیا ہے؟ غیر مشہورہ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس میں کیا ہے؟ اقترن فیہا بالنہی عن ثمن الکلب، یہ نہی عن ثمن الکلب کے ساتھ ملا ہے، کیا ملا ہے؟ استثناء اسمان الکلاب المباحۃ للاتخاذ، کہ استثناء ان کتوں کی قیمتوں کی جن کو رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر نسائی کے اندر بھی روایت ہے، کیا؟ نہا عن ثمن الکلب الا الکلب الطاری، الا الکلب الطاری، یا بعض روایات میں یہ لفظ ہے نہا عن ثمن الکلب والسنور الا کلب صید، الا کلب صید، تو اب بعض میں الا کلب صید آیا ہے، تو یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ الا کلب صید کا چونکہ استثناء آ گیا ہے لہذا اس کی بیع کیا ہے؟ درست ہے، لیکن یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو الا الکلب الطاری یا الا کلب صید والی روایت کو صحیح قرار دی ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی خود سنن نسائی کے اندر اس روایت کو، یعنی استثناء والی روایت کو منکر قرار دیا ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ استثناء والی روایت یہ درست نہیں ہے، اور ابن القیم کے الفاظ ہیں ھذا مذہب فقہاء اہل الحدیث قاطبۃ، یہ تمام محدثین فقہا کا موقف ہے کہ الا کلب صید والی جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، جس میں یہ ہے نا کہ بیع منع ہے الا کلب صید، کلب صید کی بیع درست ہے، وہ والی روایت صحیح ہے۔ اچھا، تو اس مسئلے میں جو راجح بات اہل علم نے ذکر کی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں، اچھا بعض علماء نے نا یہ بات کہی ہے، بعض علماء نے نا ایک اور بات کی ہے، وہ کہتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اصلاً حرام ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر کسی قسم کی منفعت بھی ہوتی ہے، تو اب وہ کوئی آدمی ایسی چیز کو بیچتا ہے تو وہ اصل کو نہیں بیچ رہا بلکہ اس کی منفعت کو بیچ رہا ہے، یعنی اصل کو نہیں بیچ رہا بلکہ اس کی وصف، یعنی وصف جو منفعت ہے اس کو بیچ رہا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نہا رسول اللہ عثمان ثمن الکلب، تو اس میں کلب کو بحیثیت کلب کے بیچنا منع ہے، سمجھے کہ من حیث کلب بیچنا منع ہے، لیکن اگر اس کلب کے اوپر محنت کی گئی ہے
ٹریننگ دی گئی ہے، خرچہ کیا گیا ہے، اس کو شکاری بنایا گیا ہے، اس کی تربیت کی گئی ہے، اور چور پکڑنے کا اس کو ڈھنگ، طریقہ، تعلیم دی گئی ہے۔ اب جو اس کتے کو بیچ رہا ہے وہ من حیث القلب نہیں بیچ رہا، بلکہ من حیث الوصف بیچ رہا ہے۔ اور جب وہ من حیث الوصف بیچ رہا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، تو پھر وہ اس کی بیع کیا ہے؟ درست ہے۔ تو وہ کتے کی قیمت نہیں لے رہا، بلکہ کس کی قیمت لے رہا ہے؟ جو اس نے اس کے اندر وصف کو پیدا کیا ہے نا، سمجھ رہی کہ نہیں، اخراجات، محنت، تربیت، تو وہ اس کی بیع لے رہا ہے۔ تو یہ بعض اہل الحدیث کا بھی یہ فتویٰ ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو قرآن حدیث میں منع ہے، ثمن القلب سے منع کیا گیا ہے، تو یہ ثمن القلب سے ممانعت اصلاً ہے، یعنی اصل القلب کی حیثیت سے، نہ کہ وصف کی حیثیت سے۔ لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہا عن ثمن القلب، وہی ترک الاستفسال فی مقام الاحتمال ینزل منزلۃ العموم فی المقال، کیونکہ شارع کو بھی اس کے منافع کا علم تھا، اور شارع نے جو نہ کہا ہے نہا عن ثمن القلب، ہی تو شارع کو قلب کے منافع کا پتہ نہیں تھا، قلب سے پتہ تھا معاشرے کے اندر اس کے منافع بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود علی الاطلاق منع کیا گیا ہے۔ تو عموم معنوی کے سے استدلال کرتے ہوئے ترک الاستفسار فی مقام الاحتمال ینزل منزلۃ العموم فی المقال، اس لیے وہ کہتے ہیں علی الاطلاق کتے کی بیع ممنوع ہے، چاہے وہ کلب زرع ہے، کلب ماشیہ ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، یا وہ کوئی دوسرے مقاصد کے لیے ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کا بھی شرح مسلم میں یہی بات ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں یہی بات کی ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يختلف المذهب في ان بيع الكلب باطل اي كلب كان، مغنی کے اندر کہ حنبلی مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی قبیل کا کتا ہے تو اس کی بیع درست نہیں ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ البتہ ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ جلد 7 صفحہ 493، جلد 7 صفحہ 493، اس کے اندر بات، ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ کسی قسم کے کتے کی جائز نہیں ہے بیع، کہتے لا یحل بیع کلب اصلا لا کلب صید ولا کلب ماشیہ ولا غیرہما۔ اب اگر کسی کو اس کلب زرع یا کلب صید کی ضرورت ہے، لیکن اگلا آدمی جو ہے نا وہ بغیر پیسے کے نہیں دے رہا، اس کو کتے کی ضرورت ہے لیکن اگلا آدمی بغیر پیسے کے دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو ابن حزم کہتے فَلَهُ ابتیاعُ، یہ پیسے دے کے خرید سکتا ہے، وَهُوَ حَلَالٌ لِلْمُشْتَرِي، یہ پیسہ دینا اور اس کا کتا لینا مشتری کے لیے تو حلال ہے، لیکن حرام علی البائع، بائع کے اوپر پیسے لینے حرام ہیں۔ اور ابن حزم رحمہ اللہ کہتا ہے ینتزع منہ الثمن حتی قدر علیہ، جیسے ہی کوئی موقع ملے نا اپنے پیسے اسے لے لے، مطلب اتنے پیسوں کی اس کی کوئی چیز ہاتھ میں لگتی ہے تو وہ لے اڑے، کیونکہ اس نے مجھ سے کیا لیے ہیں؟ ناجائز پیسے لیے ہیں، بات سمجھ۔ اور کہتے ہیں یہ ابن حزم کہتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے کر رشوت فی دفع ظلم، جیسے ایک آدمی کو اپنے حق دینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، تو اب اگر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وہ رشوت دے رہا ہے تو اس کا پیسہ دینا حرام ہے، لیکن یہ درست ہے، لیکن اگلے کا پیسہ لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن جو اس نے پیسہ دیا ہے اتنے کی اس کی کوئی بھی چیز اگر ہاتھ میں لگتی ہے تو ابن حزم کہتے ہیں وہ لے لے، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا روایت الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ وہ ہے جو دوسروں کا حق ہتھیانے کے لیے رشوت دیتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک ہے اپنا حق لینا اور وہ بغیر رشوت کے نہیں ملتا، محدثین علماء کہتے ہیں یہ آدمی پیسے دے کر اپنا حق لے سکتا ہے، اگلے کا پیسہ لینا غلط ہے۔ یہ جو کہا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کا حق ہتھیانے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، تو
تو یہ بھی ظالم ہے اور لینے والا وہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ تو اب اگر کسی کو اپنا اور جائز حق لینے کے بغیر پیسے کے نہیں ملتا تو وہ پیسے